اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو سب اسی کے عمدہ نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ چلا کر پڑھ اور نہ بالکل ہی ایستا پڑھ، اور اس کے درمیان راستہ اختیار کر۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اس طرح متوجہ کیا گیا کہ اللہ اور رحمان، ان دونوں ناموں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ عربوں کے ہاں مکہ میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، لیکن رحمان کے سے وہ مانوس نہیں تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا نام لیتے تو پھر آپ کہتے کہ ہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں، اور آپ دو خداؤں کا ذکر کرتے ہیں، ایک اللہ کا اور دوسرا رحمان کا۔ اسی طرح دوسری طرف مدینہ میں یہود کے ہاں رحمان کا نام لیا جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا نام کثرت سے کیوں نہیں لیتے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، تمام صفات کا تعلق اسی خدا سے ہے، تمام اسماء، تمام عمدہ نام اسی کے ہیں، تو کسی نام سے بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ہی ذات کا منبع اور کمالات ہیں، تو جتنے نام ہیں وہ اسی سے جڑتے ہیں، ان میں سے کوئی نام توحید کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ نماز کے اندر نہ تو چلا کر پڑھا جائے، نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کیا جانا چاہیے۔ مکہ میں یہ صورتحال تھی کہ جب کوئی نماز میں زیادہ اونچی آواز سے پڑھتا تو جو یہ مشرکین کے کانوں میں یہ آواز جاتی تو وہ گستاخیاں کرتے، تو اس پر جو ہے وہ قرآن بھیجنے والے پر کی گستاخی کرتے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں پڑھتے، اور اس سے آواز بہت ہی دب جاتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو بہت زیادہ اونچی آواز میں پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ آواز میں، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ یہی ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو بھی نماز پڑھانے والا ہو وہ نماز کے اندر اپنی آواز میں اعتدال رکھے، نہ ہی تو بہت ہی اونچی آواز میں اور نہ ہی بہت ہی دبی آواز میں کہ پیچھے کھڑے مقتدیوں کو بھی نہ سنیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو لاؤڈ سپیکروں کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے کہ اونچی سے اونچی آواز کی جائے، اور اس کے اندر بھی اعتدال کرنا چاہیے کہ مسجد کا جو دائرہ ہے محلے کا، اس دائرے تک اس کی آواز کو پہنچایا جائے تاکہ نمازیوں تک اذان کی آواز پہنچے اور وہ وہاں اس اذان کی آواز کو سن کر مسجد کی طرف آئیں، نہ کہ یہ سوچ کر اپنے سپیکر کی آواز بلند کی جائے کہ جو ساتھ والی مسجد ہے ہمارے سپیکر کی آواز اس سے کہیں زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ یہ تو پھر مقابلہ ہو گیا، مقصد اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا پھر مقصد نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دین کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔